الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اسوہ حسنہ میں ایک زندگی کا اہم پہلو ہے جس کا تعلق فرائض حقوق سے ہے۔ جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس کے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی دوسروں کے ذمے، انہیں حقوق کہتے ہیں، اور کچھ ایسی جو دوسروں کے اس کے ذمے ہوتی ہیں، اسے فرائض کہتے ہیں۔ گھر کی اکائی سے لے کر معاشرہ اور سوسائٹی پرامن اور خوشگوار تبھی بنتا ہے جب اس معاشرے میں فرائض اور حقوق کی ادائیگی صحیح ہو۔ اور اگر اس فرائض اور حقوق میں کوتاہی ہوتی تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا پہلو اس پر ہے کہ ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرے۔ پھر آپ ایسا چارٹ لے کے آئے حقوق کا جو اپنی جامعیت میں کوئی مثال نہیں رکھتا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق آپ نے حقوق نہ بتائے۔ باپ بیٹا ہو، میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہو، پڑوسی ہو، شہری ہو، غریب ہو، امیر، مسلمان ہو یا کوئی انسان ہو، کسی بھی انسان کے متعلق بلکہ آپ نے تو ایسا جامع چارٹ پیش کیا کہ انسان تو انسان، آپ نے حیوانوں کے حقوق بھی بتائے۔ جامعیت ایسی اور منصفانہ ایسا کہ مجال ہے کسی ایک جانب بھی جھکاؤ ہو، اور کسی کے ساتھ کہیں نا انصافی کا شیبہ بھی نکلتا ہو، کوئی ایک ذرے کا بھی فرق ہو، اور مستحکم ایسا کہ ساری دنیا کے عقلاء اکٹھے ہو جائیں، اس میں اضافے کی گنجائش کوئی نہیں، ترمیم کی گنجائش کوئی نہیں۔ ایسا نظام لے کے آئے حقوق کا اور فرائض کا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، جب ہم حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں تو کبھی مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف، اور ایسی قوموں سے حقوق کا معیار چاہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ان کی سب سے محبوب ترین غذا خنزیر ہے، مردار ہے، چوہا بلی ہے۔
جنہیں آج تک اپنی گندگی سے غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کیا وہ انسانوں کے حقوق کا معیار بن سکتے ہیں؟ لیکن اپنے گھر کی اس دولت سے غافل، بے توجہی یا لاپرواہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دستور لے کے آئے فرائض اور حقوق کا کہ ہر شخص ان حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں ایک خوشگوار زندگی لے سکتا ہے۔ اس سے بہتر نظام حقوق اور فرائض کا دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ایک دائرہ حقوق کا متعین ہوتا ہے، اور آج ایک دن ایک چیز بنیادی حق کہلاتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے خلاف قرارداد آ جاتی ہے، اس کے خلاف مقالے لکھے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور حقوق کے سلسلے میں اپنی امت کو ایک بڑی دولت دے کر گئے اور ایک مزاج بنایا ہے، اپنے پیروکاروں کا ایک مزاج بنایا ہے کہ تمہیں حقوق طلبی کی زیادہ فکر نہ ہو، تمہیں احساس یہ ہو کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کتنی ہو رہی ہے۔ آج دنیا کی تہذیب تو ہر ایک کو اس بات پر اکسایا جاتا ہے نا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائیں، کسان مالکوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، مزدور کارخانہ والوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور دنیا میں دھنگا فساد ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیروکاروں کو جس چیز کی تلقین فرمائی ہے، احساس یہ دلایا کہ جو فرائض تمہارے ذمے ہیں تم کہاں کھڑے ہو۔ اب تو ہر طرف سے حقوق طلبی کی آوازیں ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اسے یہ احساس نہیں کہ جو میری ذمے فرائض ہیں انہیں کتنا ادا کر رہا ہوں۔ تبھی تو دنیا آج فساد گدہ بنی ہوئی ہے، فساد زدہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مزاج یہ بنایا، شوہر کو احساس دلایا، فکر مند کیا کہ اپنی بیوی کا حقوق ادا کرو، لیکن اسے اکسایا نہیں کہ اگر تمہارا حق ادا نہ ہو تو تم سڑک پہ آ جاؤ۔ عورت کو یہ احساس دلایا کہ تم اپنے شوہر کے حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ شوہر سے کہا کہ تم اگر تمہارا حق ادا نہ ہو تو مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مانا یہ نہیں کہا۔ ہر شخص کی ذمہ داری، اس کا احساس پیدا کیا کہ تمہارے ذمے جو فرائض ہیں اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اور جب معاشرے کا ہر فرد اس احساس کے ساتھ دوسروں کا حق ادا کرے گا تو سب کے حقوق ادا ہوں گے۔ اب حقوق طلبی کا تو بڑا شور و غل ہے، ہر طرف سے حق حق کی آوازیں ہیں، لیکن کسی کے حقوق ادا نہیں ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، تم دینے والے بنو، تم لینے والے نہیں، تم دینے والے بنو۔ اور جب سب دینے کے ذمہ دار بن جائیں گے، انہیں اس کا احساس ہو جائے گا تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار جنہیں ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ان کا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ تھا، جو ان کی سوسائٹی امن اور سلامتی کا گہوارہ بنی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے فرائض کا احساس تھا اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کھڑا تھا، چاہے وہ رائی ہے، چاہے وہ رعایا ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ محکوم ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ کمزور ہے،
ہر شخص کو یہ احساس تھا کہ جو ذمہ داری میری ہے میں وہاں کہاں کھڑا ہوں، ان حقوق کو ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں انسانی حقوق کا جو تحفظ پیش کیا ہے اور جو اس کی فکر لائی ہے، دنیا اس سے قاصر ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان حقوق کی ادا کرنے کی تلقین کی ہے، بلکہ ایک شعور پیدا کیا، ایک شعور پیدا کیا کہ دیکھو اگر قانون کی رسائی تم تک نہیں اور قانون تم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ شعور رکھنا کل تم نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن جس مخلوق کا تم نے حق تلف کیا ہے اس کی تلافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ یہ ایک شعور پیدا کیا۔ حقوق اللہ کی اہمیت بہت ہے، لیکن بعض صورتوں میں بتایا کہ حقوق العباد بعض صورتوں میں حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ احساس، یہ شعور بھی ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ بتایا کہ انسان کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، لیکن ساتھ یہ شعور بھی پیدا کیا۔ بس اوقات خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، قانون کی رسائی نہیں ہوتی، انسان کی نظر نہیں ہوتی، اور میاں بیوی ہیں۔ اب یہاں حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، قانون تو وہاں تک نہیں پہنچتا، انسان کی نظریں تو وہاں نہیں پہنچتی، لیکن اگر اللہ کا خوف ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضری کا احساس اور یقین ہے، تو وہ اس قانون سے دور ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کا حق ضائع نہیں کرے، اس کے حق میں کوتاہی اور خیانت نہیں کرے گا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ احساس ختم ہو جائے اور حقوق ادا کر اپنے فرائض کا احساس ہی نہ رہے، صرف حقوق طلبی کی فکر ہو، تو پھر تو اس معاشرے میں یہ ہوگا کہ جس کا زور چلے گا وہ اپنے حق سے بھی زیادہ لے بیٹھے گا، پھر پورا معاشرہ بددیانتی، دھاندلی اور لوٹ گسوٹ کے لپیٹ میں آ جائے گا، جس کا جہاں ہاتھ لگے گا وہاں پہنچے گا، اور جو بے بس ہے، جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، نہ اس کی داد ہوگی نہ داد رسی ہوگی، اس کی تو کوئی آواز نہیں سنے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارا معاشرہ اگر بدامنی کا شکار ہے، بددیانتی کا شکار ہے، حق تلفی کا شکار ہے، تو قصور کہاں ہو رہا ہے؟ قصور کہاں ہو رہا ہے کہ ہم اس محمد رسول اللہ کی زندگی سے انحراف کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف معاشرے کا اور سوسائٹی کا اور قومی سطح کا نہیں ہے، گھر کی دہلیز کے دیکھ لیجئے، آپس کے تعلقات کی زندگی دیکھ لیجئے، وہاں بھی ہر شخص دوسرے سے شاکی نظر آتا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے حق طلبی کے معاملے میں جسے کہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑا نظر آتا ہے۔ کوتاہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ مبارک زندگی دی تھی، اس زندگی کو آج مسلمان بحیثیت امتی کے، بحیثیت کے مسلمان ہونے کے، اس سے انحراف کر رہا ہے۔ تو معاشرہ خوشگوار بنتا ہے، پرسکون بنتا ہے جب حقوق اور فرائض اس معاشرے میں ادا ہو، ورنہ تو میرے عزیزو قریب سے قریب ترین انسان بھی دوسروں کے لیے بوجھل بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، چاہے پھر وہ حاکم ہو، چاہے وہ رائی ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ محکوم ہو، ہر ایک دوسرے کے لیے مسئلہ ہے۔ تو جو اصل مرض ہے
جو ساری بیماریوں کا اور فساد کی جڑ ہے، وہ مسلمانوں کا آج اپنی نبی کی زندگی سے دور ہونا ہے۔ نہ صرف دور ہو گئے بلکہ وہ احساس بھی ختم ہو گیا، وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ سچ یہ تھی، سچی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنے نبی کی زندگی کو لے لینا اور اسلام پر عمل کرنا صرف آخرت نہیں بننی تھی، دنیا میں بھی ترقی کرنی تھی، دنیا بھی ان کی سنورنی تھی، بلکہ اس سے آگے کی بات، مسلمان ترقی کرتا تو دنیا ترقی کرتی، مسلمان ترقی کرتا تو دنیا ترقی کرتی۔ لیکن چونکہ آج مسلمانوں کے اوپر زوال ہے تو دنیا آج فساد زدہ ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں پہ زوال ہے تو آج دنیا فساد زدہ ہے۔ مسلمان تو وہ قوم تھی جس کی ترقی سے عالم ترقی کرتا، جس کی پرسکون زندگی سے دنیا کو سکون کی خیرات ملتی، لیکن جو دولت اس کے پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی شکل میں، جس میں ہر شخص کے حقوق تھے اور جس میں ہر شخص کے ذمے فرائض تھے، باپ ہے، بیٹا ہے، حاکم ہے، رعایا ہے، مالک ہے، کسان ہے، ہر شخص کے فرائض ہیں اور ہر شخص کے حقوق موجود ہیں۔ لیکن آج ہر ایک دوسرے کے لیے مسئلہ، ہر ایک دوسرے کے لیے بوجھل، ہر ایک دوسرے کے لیے مصیبت، ان حقوق کی رعایت نہیں ہے، ان فرائض کا احساس نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، صلاح کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے زندگی، آپ کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین رہبر ہے، رہبر رہنما ہے۔ اس زندگی پہ اپنے آپ کو لے کے اور اس بات کا احساس کرنا کہ بحیثیت باپ کے، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت پڑوسی کے، بحیثیت صاحب مال ہونے کی جو میرے ذمے فرائض ہیں، میں ان فرائض کو کتنا ادا کر رہا ہوں، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت ایک شہری ہونے کے، بحیثیت ایک ملک کے فرد ہونے کے، جو میرے ذمہ داریاں ہیں، میں کتنا ادا کر رہا ہوں۔ یہ شکایت، یہ شکوہ، یہ مطالبہ تو ہر طرف سے آتا ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہوتے، اور یہ بڑھتی چلے جائیں گے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو ایک پرامن معاشرہ، پرسکون معاشرہ، ایک پرسکون زندگی کا راز جس میں بتایا، اس کی بنیاد یہ کہ ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی، کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میری کیا ذمہ داری بنتی، بحیثیت شوہر ہونے کے، باپ ہونے کے، بھائی ہونے کے، بیٹا ہونے کے، ایک شہری ہونے کے، ایک محب وطن، ایک مسلمان ہونے کے میری کیا ذمہ داری بنتی، میں اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہا ہوں۔ بس اوقات خیال آتا ہے کہ میرے ایک سے کرنے سے کیا ہوگا، ارے میاں تیری نجات ہو جائے گی، تیری نجات ہو جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سبق ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ایک دائرہ کار دیا ہے، اس دائرہ کار کے کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں، کچھ فرائض اس کے ذمے ہیں، کچھ کی ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں، اس کے کندھوں پر ہیں،
ان کی ادائیگی میں کہاں کھڑا ہے. اور اگر ہم یہ کھڑے ہو جائیں تو چراغ سے جلا چلے جلے گا نا، خیر سے خیر پھیلے گی، نیکی سے نیکی بڑھے گی، چراغ جلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر محض سوچ اس حد تک رہی کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا یہ مزاج بنایا ہی نہیں. اس سے فساد بڑھے گا، اس سے بدامنی بڑھے گی، اس سے بدامنی بڑھے گی، اس سے عدم استحکام کی شکلیں اور نئی شکلیں اختیار ہو جائیں. یہ مزاج بنایا ہے کہ ہر شخص معاشرے کا اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور ان کو ادا کرے. اور وہ معاملہ اتنا آسان نہیں بلکہ سنگین ہے. اگر ان فرائض میں کوتاہی کی تو بارگاہ خداوندی میں اس کا محاسبہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا محاسبہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے ہر شخص بھی تو ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار کے ماتحت کچھ لوگ ہیں. ہر شخص بھی تو ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، تو تم سے ان کے بارے میں تو باز پرس ہوگی نا. تمہاری جو چھوٹی سی سلطنت تھی، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بچوں اور بیویوں کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، فیکٹری کی شکل میں ہو، کارخانے کی شکل میں ہو، تمہاری بھی تو ایک سلطنت تھی. تم سے یہ باز پرس ہوگی نا اس سلطنت پہ تم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا اور اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے. ہر ایک کو اللہ نے ایک سلطنت دی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پیاری زندگی رہبر ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنہیں اس بات کا احساس ہے کل بارگاہ خداوندی میں باز پرس ہوگی، احتساب ہوگا. ان کے لیے تو بہترین نمونہ، بہترین رہبر، بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کی عظمت، محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.